کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والوں کا مرتبہ اور مقام تو اتنا بلند و بالا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو مردہ گمان کرنے، مردہ تصور کرنے، مردہ خیال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَيُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور حال یہ ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک شہید کا مرتبہ، اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پروردگار عالم عام شہیدوں کے مقام و مرتبہ کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں اور انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام کے مقام و مرتبہ کو کتنا بلند فرمایا۔ جب ایک شہید کی زندگی کا اعلان رب العالمین فرما رہا ہے تو ایک عام شہید سے تو ہزاروں کروڑوں درجے جو ہے انبیاء کرام کا مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ آج میری گفتگو کا محور دو جہت میں لینے کی کوشش کروں گا، چونکہ شہید کرب و بلا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد کربلا کا پس منظر کہ کربلا ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے۔ وقت اتنا تفصیل نہیں ہے کہ اس کو واقعہ در واقعہ یا پیرا در پیرا بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی۔ ولادت سے پہلے بتایا جاتا ہے، بزرگوں نے لکھا، مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی چچی محترمہ تشریف لائیں، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا حبیب اللہ، میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا، بہت ڈراؤنا خواب دیکھا، میں کافی پریشان ہوں اس خواب کو دیکھ کر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا خواب ہے، کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے کٹ کر کے وہ میری گود میں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچی محترمہ آپ گھبرائیں نہیں، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا تولد ہونے والا ہے، وہ بیٹا جو ہے آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ اس کی یہ تعبیر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب لائے گئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نام رکھا ہے اس کا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا حبیب اللہ، آپ کی موجودگی میں میرے اندر اتنی جرأت کہاں کہ میں ان کا نام رکھوں، یا حبیب اللہ آپ ہی نام عطا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین کی تشریف آوری ہوئی، اور حکم ربی کے مطابق، باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کا نام شبیر اور حسین رکھا گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کس انداز سے تربیت فرمائی ہے، کس قدر آپ محبت فرمایا کرتے کہ اگر حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر بچے کے رونے کی آواز آ جایا کرتی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آ جایا کرتی تھی، تو آپ رات میں اپنے حجرے سے اٹھ کر کے حجرہ فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے اور ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ، حسین کیوں روئے؟
بیٹی انہیں رلایا نہ کرو، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ صحابہ کرام کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اگر یہ شہزادگان تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا نے ممبر سے کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، اے صحابہ جگہ خالی کرو، میرے صاحبزادوں کو میرے پاس آنے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو، صحابہ کرام کو گویا یہ درس دے دیا کہ اے صحابہ دیکھو، میں جتنی محبت کر رہا ہوں، جتنا احترام میں کر رہا ہوں، میرے بعد بھی تم حسنین کریمین کا ایسے ہی احترام کیا کرو۔ اور بڑے اطمینان کے ساتھ میں حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کروں کہ جو ذمہ داری اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذمہ سپرد فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو ویسے ہی جو ہے ہم تک بھی پہنچایا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، جس کی ایک واضح مثال اس وقت کی آپ لے سکتے ہیں کہ جب حضرت شہر بانو جو کسی بادشاہ کی شہزادی تھیں، بادشاہ کی لڑکی تھیں، جب ان سے نکاح کرنے کا وقت آیا کہ کن سے ان کا نکاح کرایا جائے، وقت کے بادشاہ کی لڑکی ہیں، معظم ہیں، محترم ہیں، لائق فخر ہیں، کن کی بارگاہ میں کس کے ساتھ ان کا نکاح کرایا جائے؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کو مورخوں نے ہم تک پہنچایا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، اگر ایک طرف بادشاہ وقت کی شہزادی ہے تو بحمدہ تعالی میں بھی بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس بھی کونین کے بادشاہ کا شہزادہ امام حسین موجود ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہربانو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شہید کربلا کے واقعات، کربلا کے واقعات، اہل بیت اطہار کے واقعات کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ حضرت امام حسین کی سیرت کے کس پہلو سے ہم کون سی عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سا ہمیں درس حیات ملتا ہے؟ کون سا ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے؟ ان چیزوں کو ہم جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، یہی جو ہے اصل مقصد ہوتا ہے اس طرح کے جلسہ و جلوس کا۔ آپ ذرا دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی پروردہ اور کس انداز سے پرورش فرمائی میرے آقا نے۔ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، ان تمام چیزوں کو میرے آقا نے بچپن ہی سے جو ہے اپنے شہزادگان کو جو ہے بتاتے چلے گئے۔ اور دنیا والوں نے دیکھا، صحابہ اکرام نے مشاہدہ کیا کہ ایک موقع وہ بھی تھا صدقہ یا زکات سے آیا ہوا کھجور کٹ رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور لیا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو لے لیا، لے کر کے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے منہ میں لیا، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کخ کخ، یعنی اسے نکال دو، اسے نکال دو، یہ صدقہ کا کھجور ہے، یہ زکات کا کھجور ہے، جو آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے، جو سادات کرام کے لیے جائز نہیں ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کی پرورش، آپ کی تربیت میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اور اس مرتبہ تک پہنچے، حلم، بردباری، تحمل، عجز و انکساری کا تو یہ عالم تھا کہ دنیا والوں نے ایک موقع پر دیکھا اور اچھی طرح محسوس کیا کہ غلام نے جب کھانا لگانا شروع کیا تھا، سالن کا برتن گر گیا تھا، کپڑا داغدار ہو گیا، حضرت امام حسین نے صرف ایک نگاہ اٹھائی تھی۔ اس غلام نے کہا تھا والکاظمین الغیظ، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی لیا کرتے ہیں۔
ہم لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور حضرت بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر کا غصہ جتنا ہو سکتا ہے وہ آ کر کے بچوں پر اتاریں گے، یا تو اپنی بیوی پر اتاریں گے، یا اپنی بیٹیوں پر اتاریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پٹک دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے۔ اگر اس اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہیں پر ذرا سا 2 منٹ میں دوسرے طرف جا کر کے ایک گفتگو پیش کروں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور میری عطرت یعنی اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہو، تم کبھی گمراہ۔ آج تو اتنا کافی تھا جہاں یہ نعرہ آج لگ رہا ہے کہ صاحب ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، اب کسی فقہ کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی کے بات کو مان کر کے کسی طریقت کی، کسی شیخ کی نہ مجھے امام اعظم کی ضرورت ہے، نہ امام احمد بن حنبل کی ضرورت ہے، نہ حضرت امام شافعی کی ضرورت ہے، نہ حضرت امام مالکی کی ضرورت ہے، بس قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ آج یہ اگر ہے نعرہ تو یہ بھی کہا جا سکتا کہ آخر کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کو دیکھا جائے، کیا ضرورت ہے سادات کرام کے دامن سے وابستہ ہوا جائے، کیا ضرورت ہے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے، ان کی سوانحوں کو پڑھا جائے، کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی بھی ضرورت ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا جب غور کریں گے، ڈیپ میں جانے کی کوشش کریں گے، جب آپ اپنے ذہن کو کھولیں گے تو بات بڑی واضح نظر آ جائے گی کہ قرآن میں اگر تم تھیوری دیکھنا چاہتے ہو تو تم قرآن کی آیتوں کو پڑھ لو، تھیوری کے طور پر، قانون کے طور پر تم پڑھ لو گے، لیکن اگر پریکٹیکل کی دنیا میں تمہیں دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی زندگی میں دیکھو، اہل بیت اطہار کی سیرت کو آپ دیکھو۔ فار ایگزامپل آپ بتاؤ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کو معلوم ہے واقعہ، مجھے واقعہ بتانا مقصود نہیں، آپ نے ایک کافر کو پٹکا تھا، اس نے آپ کے چہرے انور پہ تھوک دیا تھا۔ آپ بولو، اگر کسی سے آپ لڑ رہے ہو، آپ جیت رہے ہو، اور جیتنے کے بعد اگر وہ منہ پہ تھوک دے، مٹی لے کر کے آپ کے بدن پہ ڈال دے، آنکھوں پہ ڈال دے، تو بتائیے آپ کا غصہ اور بڑھے گا کہ کم ہو؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس کافر کے سینے پر سوار، عقل یہ کہتی ہے کہ مولا علی پہلے جھٹکے میں صاف کر دینا، ذبح کر دینا تھا، پوری دنیا کی عقل یہی کہے گی، لیکن عقل حیران ہے اس بات پر، بلکہ وہ آدمی جو قتل ہونے والا تھا، ذبح ہونے والا تھا، وہ بھی حیران ہے، یہ کیا ہوا؟ حضرت علی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اٹھ کر کے کنارے کھڑے ہو گئے، پوچھا کیوں؟ آپ تو مجھے زیر کر چکے تھے، آخر کیوں آپ نے قتل نہیں کیا؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، الحب فی اللہ والبغض للہ، کسی سے محبت کرنا بھی ہمارا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور میں اگر کسی سے دشمنی بھی میری ہے تو صرف مقصود اللہ ہی کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا، اللہ کی محبت میں لڑ رہا تھا کہ تو اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، تو جو مجھے ڈر یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ قتل کرنا میرے نفس کی بنیاد پر ہو جائے، میری طبیعت کی بنیاد پر ہو جائے، میری خواہش کی بنیاد پر ہو جائے، اسی وجہ سے میں اتر گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے
جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی لے۔ حدیث کے الفاظ ہمیں حدیث میں مل گئے، لیکن اگر پریکٹیکل کی دنیا میں دیکھیں گے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کو بھی لے کر کے چلو اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی دامن سے وابستہ رہو۔ اور جو سبق حضرت مولا علی نے دنیا کو پڑھایا، اپنے صاحبزادگان کو پڑھایا، وہی سبق دیکھیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔ کپڑا خراب ہو گیا، آپ نے دیکھا جیسے ہی غلام نے پڑھا والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پی جانے والے لوگ۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے غصے کو پی لیا۔ کہا ٹھیک ہے حضور، غصہ کو پی جانا الگ بات ہے، لیکن میری غلطی کی معافی ہوئی کہ نہیں؟ یہ سوچ کر کے اس نے کہا والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں عفوت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دیکھا رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش جھوم جھوم کر میرے اوپر برس رہی ہے، فوراً اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو حکم حدیث سے ہمیں مل رہی ہے، اگر اس کو پریکٹیکل کی دنیا میں آپ کو دیکھنا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں آپ کو۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کتاب اللہ کو بھی پکڑے رہو اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے دامن سے بھی وابستہ رہو۔ اسی سلسلہ کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اپنے شہزادگان تک پہنچائی ہے، اس کو پریکٹیکل طور پہ کس انداز سے امام علی مقام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ حکم یہی ہے کہ چاہے مذہب کی بات ہو، گھر کی بات ہو، کوئی بھی اچھی بات ہو، اچھی تدبیر سے، اچھے انداز سے، پیار بھری باتوں کے ذریعہ سمجھایا جائے، غصہ نہ کیا جائے۔ ایک ضعیف آدمی، اور یہ ساتھ ساتھ خیال رکھا جائے کہ بڑے کا ویسے ہی ادب و احترام کیا جائے، چھوٹوں پر ویسے ہی شفقت کی جائے۔ اب اگر کسی کو آپ وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو آپ کے والد گرامی کی عمر کے ہوں، چچا کی عمر کے ہوں، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کیا صاحب بوڑھے میاں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا؟ ادب کے خلاف ہے، اور کہا گیا ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، بڑوں کی غلطی کو پکڑنا بھی بڑی غلطی ہوا کرتی۔ حسنین کریمین چھوٹے سے ہیں، بچپن کا عالم ہے، دیکھا ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کا انداز غلط، سوچے کیسے بتائیں، کس انداز سے سمجھایا جائے۔ آپ دونوں عرض کرتے ہیں آپ ذرا سا آپ تشریف رکھیں، اور ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کس کا وضو صحیح ہوتا ہے کس کا غلط۔ ایک تبلیغ کا انداز، اپنے بڑے کو سکھانے کا انداز، حسنین کریمین کی بارگاہ سے آپ کو اللہ کے پیارے رسول نے اس لیے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، آپ کی سیرت کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک ایک لمحے میں، ایک ایک قدم و قدم پہ آپ کو، اور میں تو کہتا ہوں جب کربلا کی سرزمین تو صرف اس جہت سے اگر دیکھیں گے کہ صاحب صبر و شکر کی جو منزلیں حضرت امام حسین نے طے کی ہے اور جس انداز کا دنیا کو دکھایا ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ مذہب اسلام
یا حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا سے لے کر کے آج تک سینکڑوں کی تعداد میں جنگیں لڑی گئی، بڑی بڑی بادشاہت پلٹ گئی ہے، پورا پورا ملک جو ہے بدل گیا ہے، پورا پورا علاقہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ملکی پیمانے پر بھی، اسلامی اعتبار سے بھی۔ لیکن آپ بتاؤ، جو واقعہ شہید کرب و بلا کا ہے، اللہ نے اس کو جو مقام بخش دیا ہے، جو مرتبہ عطا فرما دیا ہے، کسی دوسرے جنگ کو کیا وہ حاصل ہے؟ اب میں اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جنگ بدر کو میں اس سے کمپیئر کر رہا ہوں، بات کے لیجیے کیا وجہ ہے؟ اگر میدان کرب و بلا کو آپ دیکھیں گے تو حضرت امام علی مقام صرف تنہا نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے پورے رشتہ داروں کو لے کر کے، اپنے بال بچوں کو لے کر کے آپ نے وہاں قربانی پیش کی ہے۔ جہاں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہیں اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ننھے علی اصغر کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ایسی قربانی پیش کی ہے کہ دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر۔ کیا ضرورت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کی سرزمین سے چل کر کے مکہ پہنچنا، مکے سے چل کر کے کوفہ تک پہنچنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کون سی جہتیں تھیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یزید کیسا آدمی ہے، کس انداز کا آدمی ہے، یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں۔ ایک مثال سے آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا، اس جرم میں کہ یزید اور امیر المومنین کہلائے، آپ نے اس بندے کو کوڑے لگوائے تھے۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا، مجرم تھا، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کا مرتکب تھا۔ وہ اس لائق تھا ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کا امام بن سکے، مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے، کسی خلیفہ کا جانشی بن سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی یہی مسئلہ پیش تھا۔ اور ایک بات دیکھیں کہ یزید جب خلیفہ بنا تھا تو اس کی پہلی کوشش کیا تھی؟ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، حضرت عبداللہ ابن عمر سے لے لو، اور حضرت امام حسین سے بیعت لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیعت ضرور، یعنی یہ چار حضرات مخصوص تھے، اور ان سب میں سب سے زیادہ اس کی نگاہ تھی تو یہ کہ امام حسین کی بیعت سب سے پہلے لو، جس انداز سے لو۔ آخر یزید کو بھی چاہیے تھا کہ نئی نئی حکومت ملی ہے، پہلے حکومت کو وسیع کرو، پہلے حکومت کو چلانے کی کوشش کرو، اپنی طبیعت کے لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرو، اپنے طاقت میں اضافہ کرو، اضافہ کرنے کے بعد پھر جو ہے لوگوں سے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کی شخصیتیں مانی ہوئی ہیں، ان سے بعد میں بیعت لینے کی کوشش کرنا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یزید کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، یزید کو یہ بات معلوم تھی، یزید نے اچھی طرح محسوس کیا تھا، یزید کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ میری خلافت اس وقت تک نہیں مانی جائے گی، میری بیعت صحیح دل سے اس وقت تک لوگ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ امام حسین بیعت نہ کر لیں۔ اس لیے کہ امام حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھرانے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، اسلام کی کرنیں پھوٹ کر کے جہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی نظر آئی ہیں۔ حضرت امام حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں سے مذہب اسلام کا احکام پھیلتا ہوا نظر آیا ہے۔ تو اگر امام حسین نے بیعت کر لی تبھی جا کر کے لوگ دل سے میری بیعت کریں گے،
دل سے مجھ کو خلیفہ تصور کریں گے، دل سے مجھے خلیفہ مان لیں گے، تب کہیں جا کر کے میری حکومت مانی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو اور فیصلہ بیٹھے بیٹھے آپ خود کر سکتے ہو کہ آپ یہ بتا دو کہ حضرت امام حسین کا بیعت کرنا کیا صرف تنہا ان کی بیعت تھی یا پورے مدینے والوں کی بیعت کرنی، پورے مکہ والوں کی طرف سے بیعت تھی، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ گویا پورے عالم اسلام کی طرف کی بیعت ہو جاتی۔ اب آپ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ ایک مسئلہ اور یہاں پہ آیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روک رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روک رہے ہیں، لیکن آپ کربلا جانے کے لیے تیار ہیں، کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک موقع تو وہ بھی آیا جب حضرت عبداللہ ابن عباس یا غالباً حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ اگر آپ خلافت کی کوشش کر رہے ہو، ہم پہلے آپ کی بیعت کریں، آپ مدینے سے اس کام کو شروع فرمائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بہت ساری وجہ جہاں ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری ذبح ہوگی جس کے ذریعے سے حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ذریعہ بنوں، میرے نام سے، میرے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو یا خانہ مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہو، میں یہ نہیں برداشت کرتا، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے سے چلوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ کوفیوں کے خطوط آئے تھے، معلوم ہے آپ حضرات کو، بہت زیادہ خطوط آئے تھے۔ بعض خطوط تاریخ ابن خلدون لکھتے ہیں، کچھ خطوط ایسے بھی تھے جن خطوں میں یہ لکھا گیا تھا اے امام عالی مقام، ہم نے آپ کو بلایا ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ تشریف لاؤ۔ اگر آپ تشریف نہ لائے، کل قیامت کے دن اگر رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری پرسش ہوئی تو ایسی صورت میں ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نواسے رسول کو بلایا تھا، ہم نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا، لیکن وہ نہ آئے تو ہم کیا کرتے؟ مجبوراً جو ہے ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی۔ اگر یہاں مسئلے کی روح سے بھی دیکھیں گے تو یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی صاحب ضرورت مند آدمی اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ مولانا مسعود صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، ابھی جب فارغ ہو جائیں گے، آپ کو دو چار مسائل کی ضرورت ہے اور ان کے پاس وقت بھی ہے، آپ نے مسائل کو پوچھا تو حضرت کے اوپر ذمہ داری لازم ہے شرعی طور پر، سماجی طور پر، کہ وہ آپ کے مسائل کا حل کریں، وہ آپ کے مسئلہ کو بتائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، مسئلہ جانتے ہوئے بھی، وقت رہتے ہوئے بھی بتا سکتے ہیں اور نہ بتائیں گے تو ایسی صورت میں عند اللہ مجرم کہلائیں گے۔ حضرت امام حسین کے پاس یہ حوالہ تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم بتائیں گے، ہم تو بری ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لازم و ضروری تھا کہ وہ نکلے، اور جنگ اگر آپ دیکھیں گے فلسفہ شہادت میں ایک بات آپ کو یہ بھی نظر آئے گی کہ جنگ جو لڑی جاتی ہے کبھی کبھی تلوار کے ذریعے سے، کبھی کبھی اخلاق کے ذریعے سے، کبھی کبھی نفسیاتی حربہ کے ذریعے سے۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک موقع وہ بھی آیا تھا جب عیسائیوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس شہر سے گزر جائے، ہم لوگ قلعہ حوالے کر دیں گے۔ امیر المومنین اس وقت کے سپہ سالار میں جب نگاہیں ڈالی تھی تو دیکھا تھا کہ بڑی بڑی حسینان جہاں کو عورتوں کو سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا اور حکم دے دیا گیا تھا کہ جو سپاہی جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ سپہ سالار نے اس وقت اپنے مجاہدوں کی طرف نگاہ ڈالی تھی اور یہی فرمایا، قرآن کا جو حکم سنایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ فرما دو، یغضو، اے محبوب آپ فرما دو، مسلمانوں سے فرما دو، یغضوا ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے۔
خاص کر کے نوجوانوں کو اس بات پر توجہ رہنی چاہیے کہ چل رہے ہیں ادھر نگاہ ڈالی، چل رہے ہیں ادھر نگاہ ڈالی، بلا ضرورت اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلو۔ جیسے ہی اس آیت کو تلاوت کیا، سارے کے سارے لوگ، سارے سپاہی جو ہے سر جھکا کر کے گزر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قلعہ حوالے کر دیا گیا، کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی خون نہیں بہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، محسوس کیا اگر جنگ کیا جائے گا نہ معلوم کتنے لوگ میرے نام پہ قربان ہو جائیں گے، اور ہونے والے ہوئے۔ حضرت امام حسین نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کی جانوں کو دے کر کے یہ جنگ جیتی جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جنگ لڑی جائے تو ایسی جنگ لڑی جائے کہ اپنی قربانی کو پیش کر دو، اپنے بچوں کے نذرانہ کو پیش کر دو، تاکہ رہتی دنیا تک پھر کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ اور دیکھنے والوں نے، نگاہوں نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہ کہ طاقت کو وسیع کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک ایسی نفسیاتی جنگ آپ نے لڑی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی تعداد، ایک مختصر سی تعداد کربلا کی سرزمین پر گئی تھی جو ہزاروں لشکر پر بھاری پڑ گئی، اور آج ساری دنیا یزید کو نہ یاد کرتی ہے اور نہ یزید کے حواریین کو کوئی یاد کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حواریین کو یاد کرتا نظر آتا ہے۔ تو جنگ جیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ جب پیش کرنا چاہا تو یہاں پر ایک اور منظر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو معلوم ہے 3 دن سے پانی بند۔ کسی کے پاس شکوہ تھا، یہ اللہ پانی ملے، یہ اللہ پانی ملے۔ ہم نے پڑھا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، پریشانی آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین ہمیں کربلا کی سرزمین سے درس دے رہے ہیں، اے لوگوں دیکھو دیکھو، اگر پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، دانا نہ ملے، تمہارے بچے پیاس سے بلبلاتے نظر آئیں، پرواہ مت کرنا، تم کربلا کی سرزمین کو یاد کر لینا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا کہ پروردگار عالم تیرا کرم ہے کہ پروردگار عالم تمہیں مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ ہم سے بڑی آزمائش تو کربلا والوں پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھا، اپنے بچوں کو پیاسا دیکھا، اپنے بچوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ہم نے قرآن میں صرف تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے تو اعلان فرما دیا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ درد دے کر کے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوکا رکھ کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ اے مسلمانوں، یہ آزمائش تمہارے ساتھ ہوتی رہے گی۔ مسلمانوں نے لفظ میں پڑھا تھا، مسلمانوں نے ترجمہ پڑھا، مسلمانوں نے معنی پڑھا، لیکن مسلمان تھوڑی سی پریشانی آ جائے، دکان نہیں چل رہی ہے، آدمی پریشان ہو جا رہا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، آدمی پریشان نظر آ رہا ہے، ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو آدمی واویلا کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرو، میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرنا، قرآن کے ترجمہ کو پڑھا کرنا، معنی و مفہوم کو پڑھا کرنا، لیکن پریکٹیکل کی دنیا میں اور دلی اطمینان کے لیے، سکون کے لیے میرے اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھ لینا۔ جانیں جا رہی ہیں، شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، جانیں نشاور ہو رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، حضرت امام حسین فرما رہے ہیں اے پروردگار عالم، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ کربلا کی سرزمین سے ہمیں یہ آواز مل رہی ہے، اے دنیا کے مسلمانوں دیکھو دیکھو،
میں نے ایک علی اصغر نہیں اپنے علی اکبر کو بھی قربان کیا ہے, علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے. تم کیسے مذہب کے ماننے والے ہو, تم کیسے میرے نانا کے ماننے والے ہو, کیسے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ تم اپنے مذہب کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہو, پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تبلیغ کے لیے تیار نہیں ہو, اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار نہیں. حضرت امام حسین کی بارگاہ سے مسلمانوں کو سبق مل رہا ہے. ایک آخری بات جو آپ کو میں بطور پیغام یا آج کے جلسے کا حاصل, اپنی گفتگو کا حاصل جو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ بتاؤ, کربلا کی سرزمین کو آپ دیکھو, جانتے ہیں آپ ایک طرف حضرت امام حسین ہے, ساتھ میں کون کون ہے؟ آپ کی بہن حضرت زینب, آپ کی بیویاں حضرت ام رباب, حضرت شہربانو رضی اللہ عنہ, آپ کے صاحبزادے ینگسٹ حضرت علی اکبر, بھتیجے امام قاسم, بھانجے حضرت اونو محمد, دوسرے سارے حواریین. کیسی محبت تھی حضرت امام حسین سے کرنے والے لوگوں کی. اہل بیت اطہار کے نام پر جان قربان کرنے والے کس انداز سے کربلا میں اترے تھے. سب نے آ کر کے کہہ دیا, کن لوگوں نے جن کا خونی رشتہ امام حسین کے ساتھ نہیں ہے, اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں ہے, تعلق ہے اسلام کا, تعلق ہے اپنے رسول کا, تعلق ہے مذہب اسلام کا. سب نے آ کر کے کہہ دیا, حضور نہ آپ میدان میں جائیں گے نہ آپ کے بچے میدان میں جائیں گے جب تک کہ ہمارے جانوں میں سانس باقی ہے. اے امام عالی مقام, جب تک ہم قربان نہ ہو لیں گے آپ کے خانوادے کا کوئی بچہ بھی میدان میں نہیں جا سکتا. اور صرف کہا نہیں بلکہ دنیا والوں نے دکھا دیا کہ امام حسین کے نام پر وہ لوگ قربان. محبت اس کو کہتے ہیں, چاہت اس کو کہتے ہیں. قربان ہونے کا جذبہ ان لوگوں سے سیکھا جائے کہ امام حسین کے نام پر خود کو ان لوگوں نے قربان کر دیا. میں پوچھنا چاہوں گا, اے امام قاسم, آپ کو چاہیے تھا اس بھیانک ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ جنگ چھوڑ کر کے چلے جاتے. اے ام رباب, آپ کو یہ حق تھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر کے مدینہ منورہ کی جانب چل پڑتی. اے علی اکبر, آپ کو تو چاہیے تھا کہ کم سے کم اپنے چھوٹے بھائی ننھے علی اصغر کو لیتے, اپنی والدہ محترمہ کو لے کر کے مدینہ کی جانب چل پڑتے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ذرا بتاؤ, آج یہاں بیٹھے ہوئے انسانوں میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس بھائی نہ ہو, جس کے پاس بھتیجا نہ ہو, جس کے پاس بھانجا نہ ہو, جس کے گھر میں بہن نہ ہو, جس کے گھر میں بھائی نہ ہو, جس کے گھر میں رشتہ داری نہ ہو. کیسی محبت ہمارے گھروں میں ہے, کس انداز سے ہم اپنے رشتہ داری کا تحفظ کرتے ہیں, کس انداز سے ہم اپنے بھائی کو چاہا کرتے ہیں, کس انداز سے اپنے چچا پر جان قربان کیا کرتے ہیں, کس انداز سے ہم اپنے بھانجے کو مانا کرتے ہیں, کس انداز سے ہم بھتیجے کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. ذرا دیکھنے کی کوشش کرو, اور میں جو کربلا کی سرزمین پر دکھا رہا ہوں اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ اٹھائی ہے, دیکھا تو بھانجے حضرت اون و محمد, چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کے لیے تیار ہیں. ماموں جان جنگ کے لیے جاؤں گے. حضرت امام حسین حیرت میں پڑ گئے, بچے یہ کیا بول رہے ہو, تم ننھے ننھے اور تم جاؤ گے جنگ کرنے؟ کہا میں کیا بتاؤں گا, تمہاری امی کو کیا منہ دکھاؤں گا, تمہاری امی زینب کیا کہیں گی. کہا ماموں جان کیوں پریشان ہوتے ہیں, پیچھے مڑ کر کے تو دیکھیے, مجھے امی جان نے تو تیار کر کے بھیجا ہے. بھاگے بھاگے آئے, اے زینب کیا کر رہی ہو, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس لائق ہیں کہ یہ جنگ کریں. حضرت بی بی زینب فرماتی ہیں, اے بھائی جان میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا, مادر مہربان خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں ہوں گی. اگر انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ اے زینب یہ تو بتا, کل قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنی اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر رہے تھے میرے لال کے نام پر, اے زینب تو نے اپنے بھائی کے پاس کون سا قربانی پیش کیا تھا, میں کیا جواب دوں گی. اسی لیے ان بچوں کی جان کا نذرانہ آپ قبول فرما.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیسے ہیں ہم بھائی؟ ہم کیسے بھائی ہیں آج موجودہ دور میں؟ اپنی بہن کو اپنے باپ کے حصے داری دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے والد گرامی کی وراثت میں ان کا مال ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی بہن کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیسے ماموں ہیں کہ بھانجے کے کام نہیں آتے؟ وہ کیسے بھانجے تھے تو کہ ماموں کے نام پر جان کو نشاور کر دیا۔ حضرت امام قاسم جب آئے تھے، حضرت امام حسین نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی کی تم آخری نشانی ہو، چلے جاؤ۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، چچا جان مجھے یاد ہے وہ وقت میرے والد گرامی کا جب وصال ہو رہا تھا، میرے والد حضرت امام حسن نے مجھے قریب بلایا تھا، اور قریب بلانے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا سن لو، کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہونے دینا کہ اگر تمہارے چچا کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے، امام حسین کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے تو بیٹا کبھی انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ آج اس سے زیادہ مصیبت کیا ہوگی؟ آج ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ امام ہم جان کو نشاور کریں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ حضرت امام قاسم نے جان کو نشاور کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بتاؤ، امام حسین گئے تھے جنگ کے لیے، یزید کی لڑائی امام حسین سے تھی، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اون محمد کی شہادت ہوئی ہے حضرت امام حسین کے نام پر، حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے حضرت امام علی مقام کے نام پر، حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے امام علی مقام کے نام پر، دوسرے تمام حضرات کی نام شہادت ہوئی ہے امام علی مقام کے نام پر، تو حضرت امام علی مقام کا کربلا کا جو منظر ہمیں پیش کر رہا ہے، کم از کم ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں دیکھو دیکھو، جب ہم اس مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں، جبکہ کھانا موجود نہیں، پانی موجود نہیں، دانا موجود نہیں، ڈر ہے، خوف ہے، بھیانک ماحول ہے، تاریکی ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم کے انبار چل رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں لوگ، ایسے موقع پر بھی ہم نے اپنی رشتہ داری کو نبھایا ہے، ہم نے اپنے خون کی رشتہ داری کو نبھایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا ہے، ایک دوسرے پر ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو کم سے کم اے دنیا والوں، قیامت تک کے مسلمانوں، جب کربلا کی زمین پر ہم اپنے آپ کو جان کی قربانی ایک دوسرے کے نام پر دے سکتے ہیں، تو کم سے کم تو سچی محبت کے ساتھ دنیا میں رہنا، سچی محبت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا۔ بھائی بہن سے محبت رکھے، بہن بھائی سے محبت رکھے، اس بات کا درس جو ہے میں کربلا کی سرزمین سے ملتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت ہے اس بات کی، اس طرح کہ اگر آپ دیکھیں گے کربلا کی سرزمین کو تو ہمیں اور آپ کو درس ہی درس ملے گا، سبق ہی سبق، جس پہلو سے آپ دیکھیں گے اہل بیت کا گھرانہ ہمیں درس دیتا نظر آئے گا۔ ایک آخری گفتگو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر اچھی طرح آپ کو معلوم ہے، یہ بار بار بتانے کی چیز نہیں ہے کہ امام حسین نے اپنا سر قربان کیا ہے، سر کا نذرانہ پیش کیا ہے تو سجدے کی حالت میں کیا ہے۔ یہ کب تک سنتے رہیں گے، کب تک بولتے رہیں گے؟ ہمارا کام صرف سننا رہ گیا ہے، ہمارا آپ کا کام صرف سننا رہ گیا، علماء کا کام صرف بولنا رہ گیا؟ نہیں، کیا ہوا، اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے سے کتنی محبت تھی، سجدے سے کتنی الفت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جس خواہش کا اظہار کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ رکو میں اپنی بیوی کو جا کر کے کچھ وصیت کراؤں، میں اہل بیت اطہار کو کچھ جو ہے وصیت کر دوں، میں اہل بیت اطہار کو صبر کرنے کی تلقین کر دوں، نہیں، امام حسین نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کی اجازت۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحے میں، شہادت کے وقت میں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے وقت میں دنیا کے مسلمانوں کو سبق دیا، خاص کر کے نوجوانوں کو سبق دیا، ماں اور بہنوں کو سبق دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سبق دیا ہے کہ میرے ماننے والوں، دیکھو دیکھو، کوئی بھی مسئلہ آ جائے،
کوئی بھی پریشانی ہو جائے تم نماز سے غفلت نہ کرنا، جماعت سے غفلت نہ کرنا۔ ارے جب میں جان دیتے وقت بھی نماز پڑھ سکتا ہوں تو تم گھر میں بیٹھ کر کے اذان ہو جائے اور تم آ کر کے نماز نہ پڑھو، یہ کیسی مسلمان؟ تو کربلا کی سرزمین سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آج ہم اور آپ خصوصیت کے ساتھ نوجوان اس بات کا عہد کریں کہ اپنی مسجد کو، اپنے مصلوں کو اپنی سجدوں سے بھرنے کی کوشش کریں گے، اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی